ایک اور مرد کی قوامیت کا جو پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ مرد نے کمانا ہے. ٹھیک ہے, جو قرآن کی آیت میں ہے نا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, کہ اور مرد جو ہے وہ عورت پر قوام ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی, اور اس وجہ سے بھی کہ مرد جو ہے وہ عورتوں پر خرچ کرتے ہیں. مرد جو ہے وہ عورتوں پر خرچ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر پہ کما کے لا کے دیں. کمانے کی ذمہ داری جو ہے نا وہ مرد کی ہے. وہ تحت الامکان کوشش کریں کہ وہ یہ نوبت ہی نہ آنے دیں کہ ان کو گھر والوں کو نکلنے کی ضرورت پڑے کہ وہ کمائیں. لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مرد کہا ہے کمانے کی بنیاد پر, تو وہاں پر ان کو مرد بھی اس بنیاد پر کہا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. یہ رجال, یہ جو مرد ہے نا, یہ کیا ہے؟ اچھا, اس سے پہلے ایک اور آیت ہے, اس سے آپ پورا ایک میسکولینٹی اور مردانگی کا ایک کانسیپٹ جو اسلام میں جو مردانگی کا ایک کانسیپٹ ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا. اور وہ کیا ہے؟ جس سے پہلے ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, کہ ایسے گھروں میں جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یعنی مساجد میں کہ اس کے ذکر کو بلند کیا جائے اور اس کا نام بلند کیا جائے. یسبح لہ فیہا, اس میں ان مساجد میں صبح شام ان مساجد میں جو ہے وہ تسبیح بیان کرتے ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں. کون؟ رجال, وہ بڑی شان والے مرد. یہ رجال میں جو نکرہ ہے نا یہ تفخیم کا ہے, یعنی بڑی شان والے مرد. تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے جو رجال اصل میں ہوتے ہیں نا, جو مرد ہوتے ہیں وہ اہل المساجد ہوتے ہیں, مسجد والے ہوتے ہیں. ان کا مسجد میں آنا جانا رہتا ہے, ان کا دوسرا گھر مسجد ہوتا ہے. تو رجال یعنی ان میں جو ہے وہ رجال. اسی طرح ایک اور جو مسجد قباء کے متعلق جو آیت ہے, لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ رجال, کہ فرمایا کہ وہ مسجد بلا شبہ کہ جو پہلے دن سے ہی تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہو, وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ اے نبی علیہ السلام آپ اس میں قیام کریں. کیوں؟ یعنی یہ مسجد کیا ہے؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, اس میں ایسے مرد ہیں. مساجد کا تعارف کیسے ہوا؟ وہ مرد سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد وہ نہیں ہوتا جو کارپوریٹ امپائرز کھڑے کر دے, 9 to 5 گدھے گھوڑوں کی طرح کام کرے, صبح شام رات ہر وقت کام کرتا رہے اور یہ مرد ہے. جی کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کمانے کی ذمہ داری دی ہے. نہیں, مرد یہ نہیں ہے. کیا فرمایا؟ یہ اہل مساجد ہے. سب سے پہلے تو یہ مسجد آنا جانا رکھتے ہیں, ان کا دوسرا گھر مسجد ہوتا ہے. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ, کہ یہ وہ مرد ہیں بڑی شان والے کہ جنہیں نہ ان کی تجارت نہ ان کی بیع اللہ کے ذکر سے نماز قائم کرنے سے روکتی ہے. اچھا, یہ جو فرمایا نا کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع, اب تجارت اور بیع تو ایک ہی چیز ہے نا, تو الگ سے کیوں فرمایا؟ اس میں اہل علم فرماتے ہیں کہ تجارت ایک پورا ایک کمپلیٹ ایک کمانے کا ایک وہ ہے, ذریعہ ہے, جس میں خرید و فروخت بھی آتی ہے, جس میں کسٹمر ڈیلنگز بھی آتی ہیں, جس میں ایچ آر بھی آتا ہے, پورا سب کچھ جو ہے پوری ایک طریقے سے کمپنی ہے. ٹھیک ہے, تجارت. اور خاص طور پر بیع کا ذکر کیا کیونکہ بیع اس پورے کمپنی کا ایک سب سے اہم اور یعنی مین حصہ ہے خرید و فروخت, کہ جس سے پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے. تو فرمایا یہ مرد مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ تجارت تو دور کی بات ہے, جو تجارت کا جو اہم حصہ ہے جو کہ بیع ہے, خرید و فروخت, جس سے پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے, وہ بھی ان کو اللہ کی ذکر سے نمازوں سے نہیں روک سکتی. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, اور یہ وہ مرد ہیں کہ جن کے آنسو نکلتے ہیں تو اس دن کے خوف کی وجہ سے نکلتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل الٹ جائیں گے. مرد روتا ہے, روتا کب ہے؟ اللہ کے خوف سے, اللہ کی خشیت سے. تجارت جب, یہ وہ مرد ہوتے ہیں کہ جنہیں تجارت اور کوئی بھی دنیا کی کوئی چیز ان کو اللہ سے نہیں روک سکتی, نماز سے نہیں روک سکتی. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ابھی بالکل امپورٹنٹ ڈیلنگ چل رہی ہے اور نماز کا وقت آ گیا, فرمایا ولا بیعن, یہ بیع بھی نہیں روک سکتی. یہ امپورٹنٹ ڈیلنگ, امپورٹنٹ میٹنگ, نماز کا وقت آ گیا, جماعت کا وقت ہے, یہ امپورٹنٹ میٹنگ اور امپورٹنٹ کال, یہ امپورٹنٹ میسج, یہ اس کو ویٹ کرا دیں گے, اس کو ڈیلے کر دیں گے, نماز کو ڈیلے نہیں کریں گے کبھی. یہ وہ مرد ہے. آج ہم نے مردانگی کیا سمجھی ہوئی ہے کہ مردانگی کیا ہے؟ جی بہت ڈھیروں کماؤں, بہت زیادہ کماؤں, اور گھر پہ آ کے اپنی حاکمیت چلاؤں, حاکمیت نہیں آمریت چلاؤں. حاکمیت تو دین اسلام ہے, آمریت چلاؤں, مسلط کروں, ماروں, اور آرڈرز دیتا رہوں 1 2 3, اور میں بیٹھ پہ جا کے بیٹھ جاؤں, آرڈرز ہوں. یہ کوئی رجولہ نہیں ہے, یہ کوئی مردانگی نہیں ہے.